دیکھیے ہمارے بڑے بزرگوں کا جو مشورہ آتا ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور لیکن یہ غلط فہمی آپ ہٹا دیجئے کہ وہ خط حضرت مولانا محترم جناب سجاد نعمانی صاحب کا اپنا ذاتی خط ہے، وہ شاید مسلم پرسنل لا کا کی طرف سے جاری کوئی خط نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے۔ تاہم بہرحال ایک معاملہ تو صاف ہے کہ جرأت مندانہ سیاست کا نام MIM ہے، اور بزدلی، ناعاقبت اندیسی، بیجا مصلحت پسندی اور احساس کمتری نے ملت کو بڑا پامال کیا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یوپی میں، بہار میں، ویسٹ بنگال میں اور آسام میں اقلیتوں کی خاطر خواہ آبادی رہنے کے باوجود بھی اقلیتوں کا حال کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیرل میں مسلم اقلیت نے اپنی الگ سیاسی جماعت بنائی، ان کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ آندھرا میں 9.5% آبادی تھی، آج تلنگانہ میں 12% آبادی ہے، اور وہاں مجلس اتحاد المسلمین نے جو کام کیا وہ کارہائے نمایاں ہے۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ دانشوروں کی یا دانشوری کی بستی رہی ہے یوپی، علی گڑھ یونیورسٹی یوپی میں ہے، دارالعلوم دیوبند یوپی میں ہے، مظاہر العلوم یوپی میں ہے، بریلی شریف یوپی میں ہے، ندوۃ العلماء یوپی میں ہے، لکھنؤ اور کچوسا شریف کی بڑی بڑی خانقاہیں اور ملی تنظیموں کا رشتہ یوپی سے رہا ہے۔ لیکن اس وقت مسلم اقلیت کی سیاسی اور سماجی حیثیت جتنے حاشیے میں وہاں ہے اور جتنے خوف زدہ لوگ وہاں پر ہیں، میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو اس کی تہ میں جانا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ کسی ملک میں سیاسی شعور اور سیاسی استحکام کو کھو دینے کے نتیجے میں کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی آبادی، کوئی بھی علاقہ اپنے جائز حقوق کو نہیں منوا سکتا ہے۔ سب کے ساتھ لوگ چلے، کانگریس کے ساتھ بھی چلے، سپا کے ساتھ بھی چلے، بہن جی کے بھی ساتھ چلے، اور آپ احتساب کیجئے کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ ہم لوگ، ہمارے لیڈر محترم نے تو 100 سیٹوں پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یقیناً ہے کہ ہمارے بزرگوں کا مشورہ بھی ہے کہ زیادہ نہ لڑیں، اس سے بکھراؤ، تو ظاہر ہے کہ ہم تو کم پر لڑ ہی رہے ہیں۔ بہار میں بھی حکیمانہ طور پر ہم لڑے تھے، ہے نا، ہمارے بزرگوں کی حمایت حاصل رہی۔ انشاءاللہ ان بزرگوں نے مشورہ دیا ہے، یقیناً ہے کہ ان کی حمایت حاصل رہے گی، اور بہت ہی محتاط اندازے میں اور بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ MIM الیکشن لڑتی ہے، اور لوگوں کو ایک بات کہتی ہے کہ صاحب بزدلی سے اور بیجا مصلحت پسندی سے نکلیے، اور اس وقت اپنی حیثیت آپ بنائیے، اور اگر آپ نے آج کے حالات میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش نہ کی تو آپ کی نسلیں آنے والے دنوں میں اور تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جائیں گی۔ آخر یہ مصلحت آمیز سیاست کب تلک؟ بہتر ہے کہ اس کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ابھی میں اور بتا دوں آپ کو، ہمارے ایک بات اور بتا دیجئے، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کے وہاں جانے سے ایسا اور ویسا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر تجزیہ کیجیے۔ 2014 کے الیکشن میں MIM کہیں نہیں تھی وہاں پر، اور 80 میں سے 73 سیٹ NDA کے لوگوں نے جیتے، BJP نے جیتے۔ آپ بتائیں گے کن کو؟ ہے نا، آج تو ہم گئے ہیں کہ احساس کمتری میں جن لوگوں نے گردنیں جھکا لی تھی، جو لوگ خوف کے معاملے میں بول نہیں سکتے تھے، الحمدللہ ہماری پارٹی نے، ہماری جرأت مندانہ سیاست نے آج لوگوں کے دلوں کو حوصلہ بخشا ہے، لوگوں کو ہمت دی ہے، زبان دی ہے، اور کچھ کرنے کا ارادہ دیا ہے۔ یاد رکھیے، بہت زیادہ مصلحت انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو لوگ جرأت مندی کی سیاست کرتے ہیں، دنیا میں جو قوم بھی قیادت کی ہے، وہ قوم بہت ساری قربانیاں دے کر آگے بڑھی ہے۔ آپ سنیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان نفرت کے سوداگروں کے بارے میں کیا جملہ بولتے ہیں، جو اسمسان اور قبرستان کی بات کریں، جن کا معاملہ مندر اور مسجد کا ہو، داڑھی ٹوپی گائے گوبر جن کا معاملہ پڑا ہوا ہو، ایسے لوگوں کی بات مت کیجیے۔ آپ اپنی راہ الگ بنائیے، آپ اپنے راستے پر چلیے، آپ سچائی کے راستے پر چلیں گے تو آپ کی مدد کے لیے آسمانی طاقت آئے گی۔